حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت میں سارے ہندوستان کے عوام بالخصوص مسلمان اور اہل علم طبقے کے اندر ایک بے چینی اور ایک غم کی لہر دوڑ رہی ہے، کیونکہ کل یعنی کہ 3 اپریل کو ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت جو بیک وقت کئی سارے صفات کے حامل تھے، جو بیک وقت پیر و مرشد بھی تھے اور استاد بھی تھے اور قائد بھی تھے اور کئی سارے صلاحیتوں کے حامل بھی تھے، ان کا کل انتقال ہوا ہے۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو جنرل سیکریٹری تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کون ناواقف ہوگا؟ ہر کوئی آپ سے واقف ہیں۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے 5 جون 1943 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی وفات 3 اپریل 2021۔ یہ آپ کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں آپ نے کئی ساری خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کے دادا محترم حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا خانقاہ رحمانی کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے والد مولانا منت اللہ رحمانی صاحب ہیں۔ انہوں نے مولانا ولی رحمانی نے اپنے والد اور اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت ہی ایک اچھا کارنامہ انجام دیا اور اچھے سپوت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کے یہ فرزند ارجمند مولانا محمد ولی رحمانی صاحب ایک بے باک قائد بھی تھے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر بے باکی تھی، عوام کے مسائل کو حل کرنے کا ایک اچھا اسلوب تھا۔ یقیناً جب ایک آدمی کے اندر کئی ساری صفات ہوتی ہیں اور کئی سارے ان کے جو ہے گوناگو مصروفیات رہتے ہیں اور کئی سارے لوگوں کا فائدہ ان سے منسوب رہتا ہے، تو ایسی شخصیت کا انتقال ہو جانے سے ایک دل نہیں کئی دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مولانا منت اللہ رحمانی اسی کے مصداق ہیں کہ وہ ایک انتقال کر گئے، لیکن کئی سارے دلوں کی دھڑکنیں اور کئی سارے دلوں کے اندر ایک بے چینی بڑھ گئی۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب جہاں پر خانقاہ رحمانی کے اندر مونگیر میں تدریسی خدمات انجام دیتے تھے، وہاں پر تعلیم و تربیت کا نظام آپ جاری رکھے تھے، وہیں پر عصری تعلیم کے اندر بھی آپ نے نمایاں خدمات انجام دیے ہیں۔ آپ کے خانقاہ رحمانی مونگیر کی جانب سے جو تعلیمی خدمات انجام پذیر ہوئے ہیں، اس میں سے رحمانی 30 بھی ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے عصری تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع اور جو ہے مواقع فراہم کیے تھے۔ کئی سارے بچے اس کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم IPS تک پہنچ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا انہوں نے اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، اور ہمیشہ جرأت مندی کے ساتھ ہمت کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اتنی عمر کے ہونے کے باوجود بھی اب بھی ان کے بیانات جب آتے تھے، خاص طور سے آخری 1 سال 1.5 سال کے موقع پر جو حالات گزرے ہیں ہمارے ملک میں، اس موقع پر تو انتہائی بے باکی کے ساتھ حساس انداز سے انہوں نے مسائل کا حل کیا، اور ابھی حال ہی میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کو انہوں نے جو ہے سرگرم کیا۔ اس وقت میں پورے انڈیا کے اندر نکاح کو آسان بنانے کی مہم چل رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے پیچھے مولانا ولی رحمانی صاحب کا دخل تھا، اور ان کی فکر انگیزی اس کے اندر شامل تھی۔ بہرحال موت العالم موت العالم کہا گیا ہے
کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ یقیناً صحیح بات ہے کہ یہ عالم دین مولانا ولی رحمانی صاحب کا گزرنا کیا ہوا کہ آج پورے انڈیا کے اندر اس وقت میں غم کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں اور ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند ترین فرمائیں اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیں اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، پسماندگان کو سب جمیل عطا فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے، ابھی مولانا محمد ابراہیم صاحب نے اپنے تحریر کے ذریعے سے مولانا کے چند جملوں کو، ملفوظات کو انہوں نے جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے انہوں نے جو بھیجا ہے، وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کیسے بلند حوصلے والے تھے۔ فرمائے ایک مرتبہ کہ بے حوصلہ اور بزدلی کے ساتھ جینا مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ دیکھیے جملے میں کتنی طاقت ہے۔ کیا فرمایا؟ بے حوصلہ اور بزدلی کے ساتھ جینا مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ حوصلہ مند ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا بلکہ ہمت والا ہوتا ہے۔ پھر اور ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، یہ پوری دنیا بھی اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو خود سوچ لیجئے کہ دنیا کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ یعنی کہ دنیا ہماری پوری دنیا خلاف ہو جائے تو اس وقت میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا جو ہماری مخالف بن گئی ہے ان کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایسے حوصلہ افزا کلمات سے مولانا ولی رحمانی صاحب مسلمانوں کو جھنجھوڑتے تھے اور ان کو جو ہے راہ عمل بتاتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں اور یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، آج وہ چلے گئے تو کل ہم کو جانا ہے۔ ہر انسان کی موت ہمیں اپنی موت یاد دلاتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کریں اور جب کسی کا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو اس وقت میں ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن چلنے نہیں آئے گا، لوگ ہم کو لے کر چلیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں مولانا کی اللہ مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند ترین فرمائیں، اور جتنے مرحومین ہیں اور جتنے علماء ابھی ان دنوں میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائیں اور ان سب کے درجات کو بلند ترین فرمائیں، اور مولانا جو کام چھوڑ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائیں۔ چونکہ ایک عالم دین اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اتنا کام کرتے ہیں، اور جب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اب رہنے والوں کے لیے، بقیت السلف کے لیے اور جو ہے رہنے والے نئی نسل کے واسطے، نئی نسل کے علماء اور صلحاء کے واسطے وہ کام چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مولانا کے چھوڑے ہوئے کاموں کو آگے بڑھائیں، ان کی فکر کو آگے بڑھائیں اور اصلاح معاشرہ کی کوشش کریں، اور مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے اندر انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔